السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر رستم علی۔ آج میں ایک اور سماجی رویے کی بات کروں گا جسے ہم غصہ کہتے ہیں۔ سوسائٹی میں نے دیکھا ہے آج کل غصہ بہت بڑھ گیا ہے، لوگوں کی جو برداشت ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غصے کے جو اثرات ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو نظام ہے، جو مختلف سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، یورینری سسٹم ہے، ہمارا میٹابولزم ہے، فیمیل کے اندر غصے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ غصہ بنیادی طور پر تو ایک فطری عمل ہے، لیکن جب اگر یہ زیادہ ہو جائے، حد سے بڑھ جائے، یا یہ مسلسل پرسسٹنٹ آتا رہے، تو اس سے ہمارے جسم کے مختلف نظاموں پر اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے اگر اس کو نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو غصے والا شخص جو ہے وہ چڑچڑا پن کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بروڈنگ یعنی کڑنا، اندر ہی اندر کڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ معاشی طور پر کوئی شخص جو ہے ان کے نزدیک جانا پسند نہیں کرتا۔ ہر شخص جو ہے سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، خاندان کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایک لحاظ سے ایک نفرت کا ایک پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے غصے والے شخص کے۔ اگر ہم اس کے نروس سسٹم پہ بات کریں، غصے والے شخص کے نروس سسٹم پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، تو یہ غصے والا شخص جو ہے یہ بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتا ہے، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور جب بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے سی وی اے ہونے کا یعنی سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ ہونے کا، یعنی جسے عام لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ جی دماغ کی رگ کا پھٹ جانا، تو اس وجہ سے فالج ہونے کے اثرات جو ہیں ہوتے ہیں۔ غصے کی حالت میں بعض لوگ جو ہے نا وہ فینٹ ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے یورینری سسٹم کو دیکھیں تو جو لوگ بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں، اکثر زیادہ بار بار انہیں غصہ آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے پولی یوریا یعنی بار بار پیشاب آتا ہے، اور بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ غصے کی حالت میں پرسپائریشن یعنی پسینے کی افراط، بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے برا اثر جو ہوتا ہے وہ ہمارے ڈائجسٹو ڈس آرڈر پہ ہوتا ہے۔ ڈسپیپسیا یعنی بدہضمی، غصے والے شخص کا ہاضمہ خراب رہتا ہے، بھوک نہیں لگتی، اکثر جو ہے وہ جگر کے امراض اس کو لاحق ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں بعض لوگوں کو اسہال یا دست کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر نظام تنفس کی بات کریں تو جب غصے کی حالت میں جو سانس ہے وہ پھول جاتا ہے، بریتھ لیسنس ہو جاتی ہے، اور وہ مریض جو ہے وہ لنگس کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ شوگر کے والے ہوتے ہیں یا جنہیں شوگر نہیں ہوتا ہے، تو غصے کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ڈائبیٹک ہیں تو ان کی ڈائبٹیز جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ خواتین کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو خواتین ہیں، اگر ایام حیض کے دوران اگر ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو یا تو حیض کی جو فلو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یا رک جاتا ہے، یعنی ایمینوریا ہو جاتا ہے یا مینوریجیا ہوتا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر پرزسٹنس رہے، مسلسل کسی شخص کے اندر یہ رہے، تو اس کے اندر ویکنس ہو جاتی ہے، اعصابی طور پر وہ شخص جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم ہومیوپیتھک دوائیوں کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غصے میں کون کون سی دوائیں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی دوائی جو ہے وہ کیمومیلا۔ کیمومیلا ایک ایسی دوائی ہے جس میں غصے کے ساتھ چڑچڑا پن بھی ضرور پایا جاتا ہے۔ مریض کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، ہر وقت چڑچڑا اور چڑچڑے کے پن کی وجہ سے وہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، گالی گلوچ کی طرف، کوارلزم یعنی جھگڑا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نقش وامیکا کا مریض بھی انتہائی غصیلا ہوتا ہے، اور اس کو غصے کی شدت کی وجہ سے لوگ اس کے نزدیک جانا پسند نہیں کرتے، اسے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے کالوسنت۔ کالوسنت بھی غصے کی بہت بڑی دوائی ہے۔ اسٹیفیسیگیریا ایسی دوائی ہے، کوئی شخص اگر مسلسل کسی کے غصے کے عتاب میں رہے تو جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی مسلسل غصے کے بد اثرات کو اسٹیفیسیگیریا رفع کرتا ہے۔ اگر غصے کی وجہ سے کوئی شخص تشویش کی وجہ سے انزائٹی کا شکار ہو جائے تو ایسے شخص کو ہم آرسینک ایلبم دیتے ہیں۔ جلسیمیم ایک ایسی دوائی ہے، اگر غصے کی وجہ سے
मरीज़ फेंट हो गया है, बेहोशी की तरफ चला गया है, तो आर्सेनिक जैल्सीमियम एक ऐसी दवाई है जिससे हम उसको वापस ला सकते हैं। गुस्से की वजह से कमज़ोरी का होना, यानी मुसलसल जो शख्स गुस्से की हालत में रहते हैं वो उनको आसाबी और जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोरी, ऐसे लोगों के लिए जो दवाई है वो जिंकम मेटालिकम है। ये सारी दवाइयों के नाम मैंने बता दिए, लेकिन दवाइयों का इस्तेमाल किसी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना, क्योंकि वही डॉक्टर आपके लिए सही पोटेंसी का इंतखाब कर सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे शेयर करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।